میرے عزیزوں، لیلۃ القدر کو لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ شاپنگ کی رات ہوتی ہے یا عید کی تیاریوں کی رات ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا حسین موقع جس کو مل رہا ہو جہنم سے آزادی کا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ جہنم ہے کیا چیز، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے طبقات کیسے ہیں، تو میرے عزیزوں شاپنگ تو دور کی بات، وہ جینے کے اندر مزے ہی ختم کر لے گا۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی خیرات مانگنے کا وقت ہے، اور میں شکر گزار ہوں مجلس منتظمہ کا، خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم کمیٹی صدر و اراکین، جو ان حسین راتوں میں آپ کو ایک میدان میں جمع کر کے اللہ اس کے رسول کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ اپنی طرف نظر ڈالیں گے تو احساس ہوگا آپ کو، ایسا نہیں کہ اس پورے علاقے میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد اور ہے جو یا تو بازار کی زینت بنے ہوں گے، یا سڑکوں پر ہوں گے، یا کچھ بستروں پر ہوں گے، لیکن ان سب میں اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی سننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے کہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ آپ شکر بجا لائیں اللہ رب العزت کا کہ آج کی اس رات مولا تو نے ہمیں بے حیائی اور خرافات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر جمیل میں لگایا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی طرف راستہ دکھاتا ہے، یا دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے گھر کا راستہ آسان کرتا ہے، یعنی مسجدوں کی طرف اللہ اسے بلاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی رمضان کی عبادتیں، روزے، تراویح، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات و زکوٰۃ سب قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج توبہ کی بھی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ بعض صوفیہ اکرام اس کو توبہ کی رات سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع کب ملے گا آپ کو کہ خود رحمان یہ فرما رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ آج کی رات توبہ اسی لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، عنقریب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توبہ کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت سارے مرض جسم پر لگ جائیں تو علاج اگر نہیں کرانا چاہتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے ہو، پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیماریاں کئی لگ گئی اور تم چاہتے بھی نہیں کہ علاج کرائیں، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہزاروں بیماریاں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں، اور ان بیماریوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر کے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور میرا مولا فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنے والے ہیں آپ؟ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے میرے کیا گناہ ہے، میرے عزیزوں اس قدر بوجھ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی رات کسی کو غرور اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح پڑھ لی ہے، پورے روزے رکھ لیے، میرا کیا ہے۔ حساب کتاب میں اگر ہم عدل کے ترازو پر تولے جائیں تو پتہ نہیں ایک ہی روزے میں پھنس جائیں۔
اس لیے اور بھی دیگر بہت ساری بیماریاں گھر کر چکی ہیں. آج کی رات توبہ کرنا ہے اے نوجوانوں. لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے. صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ. ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا. چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے. جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے. تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں. اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے. ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے. کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے. جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے. صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے. حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا. بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا. سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے. اب سفر کرے گا کیسے؟ صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان. بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی. اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے. تھک گیا. میرے عزیزوں، واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا. اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی؟ تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتا ہے. جب بھٹکا ہوا کوئی واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہ بھی پڑھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ زمین یا آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اندر ان کو سمو لوں. یہاں تک کہ فرمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے، اللہ کی زمین ہے، سلطنت اس کی ہے، حکومت اسی کی ہے، کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، اور نافرمانی اسی کی زمین پر. تو سمندر روزانہ 2 مرتبہ جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے، اجازت دے دے، میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے.
رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی ابال کھاتا ہے، موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دوں، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ فوراً ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت، حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے آؤ۔ بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا۔ جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا، اتنے نقش و نگار اس میں کیے، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ حکم تھا رب تعالیٰ کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، یہ پورے بندے میری دستے قدرت سے بنائے ہوئے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دوں؟ میرے عزیزوں جلدی عذاب نہیں آتا، چوریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں، زنا بھی عروج پر ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا کریم مہلت پر مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت۔ جلد کسی کے گناہوں کو آشکار بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا گیا، اس کو سزا کے لیے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضور معاف کر دیں، میرا پہلا جرم ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار پکڑا گیا ہوں، پہلی بار میں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ جب سختی کی گئی تو پتا چلا اس نے اس سے پہلے 10 بار کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، وہ پہلے گناہ پر جلدی پکڑ نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں، آپ کو میں بتاتا ہوں میرے عزیزو، آج پلٹنے کی رات ہے، آج واپس بارگاہ رب میں آنے کی رات ہے۔ میں نوجوانوں سے آج صرف اپیل کر سکتا ہوں چھوڑو اس لال و رنگ کی دنیا کو، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے سوائے داغ دھبے کے۔ تم اپنی زندگی کو اگر عیاشیوں کے نظر کر دو گے کہ کچھ نہیں حاصل ہونا ہے، کچھ نہیں حاصل ہونا ہے۔ ان گناہوں کی لذت زیادہ دیر کی نہیں، بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی لذت قبر نہیں حشر میں بھی باقی رہتی ہے۔ چھوڑ دو ان زندگیوں کو اور واپس آؤ بارگاہ مولا میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا، سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا۔ آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں، ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات،
جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپے مانگتا ہے، 10-10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہیں کیفیتیں۔ وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی۔ اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے، لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا۔ اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا۔ تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان۔ غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا۔ کہا عنقریب میرا بھی یہیں جانا ہے، مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے، چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا پتہ نہیں۔ اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا۔ آج کے دن اس نے کیا کیا، بانسری اٹھایا اور توڑ دیا، لکڑی کی ہوتی تھی، توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں، دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے، کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا؟ کیا تو بھی نہیں پلائے گا؟ وہ پکارتا رہا اور روتا رہا، اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں۔ لوگ عزت دیا کرتے تھے، بانسری والا، سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا۔ آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا، تھک کر کے گر گیا نیچے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا عمر اٹھو مسجد سے، جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا، اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو، کوڑے نہ مارے جائیں مجھے۔ اٹھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے؟ کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں۔ دسترخوان وہیں بچھایا، توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے، تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا، اے رب قدیر، 80 سال کا ہو گیا، زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں
تجھ سے منہ پھیرا رہا، آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا، وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا، یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، پلٹ آنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو۔ میرا مولا فرماتا ہے لعلکم تفلحون، ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا، ایک بار اسے کیا پکارا؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے۔ یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا، اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور ایک بات عرض کر کے، حالانکہ میرا عنوان الگ ہے، میں صرف رات کی بات تھی تو میں سوچا کہ تمہیں دعوت دے کر کے چلا جاؤں۔ آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھے، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے، گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے
ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیقہ حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلا ہوں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے، بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے، حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے۔ 4 دن ہو گئے، آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی، گھر کیسے چلے گا؟ 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ۔ کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل روز کل۔ 5 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے۔ پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے، گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی؟ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے، کھانے لگے ہوئے ہیں،
حیرت میں آ گئے، 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں، میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں، یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا، یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ، کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا، وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے، اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے، اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی۔ حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے، بیوی نے اٹھایا، پوچھا کیا بات ہے، کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں، میں نے کوئی نوکری نہیں کی، میں نکما آدمی، کوئی نوکری نہیں کی، مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا، آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا۔ وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر، اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں، وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے۔ عزیزان گرامی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی گناہوں میں گزری، ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے۔ اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے، ایسی عبادات، ایسے مجاہدات کیے، اللہ اکبر، اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی، تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے، اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں، کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو، لطف ہی ختم ہو گیا، میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی۔ رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا، اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے، جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے، اتنا محبوب۔ میں نے ابھی ایک چیز پڑھی تھی، بغداد میں ایک شخص تھا، بڑے پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا، اور ہر گناہ عادت تھی اس کی۔ پیسے والوں کی اکثر یہ چونچلے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ عیاشی میں کہاں میں پیسے لگاؤں۔ شراب پیتا تھا، خوب عیش، جوا میں پیسے لگتے تھے، روز نئی عورتوں کے ساتھ اس کی صحبتیں، یہ اس کا مزاج تھا تو مسلمان، پیسہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک غلط سنگت میں غلط عادتوں کا مالک۔ اس شخص کی عادت یہ تھی کہ روز ایک نیا گناہ کرتا تھا اور ڈائری بنایا ہوا تھا، اس میں سب لکھ بھی دیا کرتا تھا، آج میں نے اتنے پیسے کا جوا کھیلا، آج میں یہ فلاں شراب پی ہے، آج میں نے ان لڑکیوں سے زنا کیا ہے، آج میں فلاں جگہ یہ کیا، سب جو کرتوت ہوتے تھے سب ڈائری میں لکھتا تھا، اتنی بڑی ڈائری بھی بن گئی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گزر رہا تھا بازار سے، ایک خاتون کو دیکھا جو حسین تھی اور مجبور نظر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا، کہا کیا چیز ہے؟ اس نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا چل میرے گھر، میری خواہش پوری کر، میں تجھے جتنا چاہیے وہ دے دیتا ہوں۔ وہ عورت چلی آئی ساتھ میں، وہ عورت آ گئی۔ جب یہ نوجوان جو بغداد کا بڑا پیسے والا مالدار رات کے وقت اپنے بستر پر آیا اور اس خاتون کو کہا کہ آجا ہم دونوں تنہا ہیں، وہ عورت رات کے وقت سو تو گئی لیکن اس کا پورا جسم پیلا پڑ گیا، اس کا چہرہ پیلا اور ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے۔ یہ نوجوان اٹھ کر کھڑا ہوا، کہا کہ ڈر رہی ہے تو کسی بات سے، تیرے جسم کی یہ زردی کس بات کی؟ وہ خاتون کہتی ہے نہیں کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا ڈر مت، اس محل میں کوئی نہیں آئے گا میری اجازت کے بغیر،
یہ سب پوری میری پراپرٹی ہے، یہ میری شہنشاہیت ہے یہاں پر۔ اس خاتون نے کہا ہاں یہ تو میں دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ رحمان مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسے ننگی ہو جاؤں؟ میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیے، میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں۔ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے 3 بچے ہیں، 4 دن سے بھوکے ہیں، میں روز انہیں تسلی دیتی ہوں کہ مجھے بازار میں کچھ کام مل گیا تو میں اجرت لا کر کے تمہیں کھلا دوں گی، مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا، اور آج میں مجبوراً بازار میں کھڑی تھی، تو مجھے مل گیا، میں اپنے چھوٹے بچوں کے، یتیم بچوں کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے تیرے گھر آ گئی، لیکن جب بستر پر سوئی تو مجھے خوف ہونے لگا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے آج تک جسم کو ننگا نہیں کیا۔ وہ ڈری ہوئی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی، جب اس کی زبان سے یہ جملے نکلے تو یہ جو نوجوان تھا، جو گنہگار تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا اے خاتون اٹھ جا بستر سے، اٹھ جا، اور اس کے بعد کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاؤں میرے پاس کیا کیا ہے۔ اس زمانے کی جو سواریاں تھیں، گھڑیاں تھیں، سب میرے پاس، بڑا بنگلہ، بڑی جائیدادیں، ہر طرح کے کھانے، سونے چاندی زیورات سب میرے پاس، مولا نے مجھے بہت کچھ دیا، لیکن آج تو نے مجھے دل دیا، آج تو نے میرے دل کو جھنجھوڑا، میرے پاس اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود میں اب تک ڈرا نہیں اللہ سے، اور تیرے گھر میں کھانے کو ایک لقمہ بھی نہیں، پھر بھی تو اللہ سے ڈر رہی ہے، مجبور ہونے کے باوجود تو ڈر رہی ہے اللہ سے۔ اس خاتون نے کہا کہ اے نوجوان، مجبور ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کا بادشاہ وہی ہے، حساب سب سے برابر لے گا۔ اس خاتون کو بہت سارے پیسے دے کر کے اس نوجوان نے رخصت کیا اور کہا جا تیرے بچوں کو کھلا، آج کے بعد کبھی بازار میں بھیک مت مانگنا، اور میں سمجھتا ہوں میرے گناہوں کا کفارہ ہے کہ میں تیری مدد کر دیا، تو باہر نہ آ، اور اس خاتون کو بھیج دیا۔ آج اس کو احساس ہوا اب تک کیسی زندگی گزارتا رہا، اس عورت نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہے، جھنجھوڑ دیا ہے۔ رات کو مصلی بچھایا اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کہنے لگا مولا بہت گناہ کر چکا ہوں، بہت گناہ کر چکا ہوں، پورا جسم داغدار ہے، کیا مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل ہے؟ کیا مجھ جیسا آدمی معاف کیے جانے کے قابل ہے؟ رویا جا رہا تھا، اور اس کے بعد وہ سر اٹھا کر کہتا ہے اے رب، اے رب، میں نے اتنے گناہ کیے کہ لکھتے لکھتے میری ڈائری بھر گئی ہے، بک بھر گئی ہے، پھر تیرے پاس جو فرشتے ہیں نامہ اعمال لکھنے والے، انہوں نے کتنا، اور اس کے بعد ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے رحمان، اب تیرے دربار میں اتنی بات عرض کرتا ہوں، اگر میں بخشے جانے کے قابل ہوں تو مجھے معاف کر، یا تو پھر آسمان سے آگ بھیج کر کے مجھے ہلاک کر دے، مجھے ختم کر دے مولا، میں بہت داغدار ہوں، بہت داغ دھبے لگا دیے۔ وہ روتے 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 تھک گیا، اور اس کے بعد اٹھتا ہے، توجہ، گھر کے اندر جا کر آج سچی توبہ کیا تھا، ڈائری وہ پھاڑنے کے لیے گیا جس میں روز گناہ لکھتا تھا، جو پچھلے سارے تھے ریکارڈ، کہتا ہی پھاڑ کر کے ختم کر دوں گا، آج کے بعد نشان بھی نہیں رکھنا ہے۔ جب وہ اپنے کمرے میں آیا، اس ڈائری کو اٹھایا جو برسوں سے لکھ رہا تھا، وہ حیرت سے ڈوب گیا اس بات پر کہ جب وہ ڈائری اٹھایا تو دیکھتا ہے پورے اوراق سفید ہے، لکھا کچھ نہیں، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں ہے، ورق پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، پلٹتا گیا، کچھ نہیں ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، اس میری ڈائری سے مٹایا کس نے، میرے سارے ریکارڈ کس نے مٹایا؟ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی، راشا تاری تھا، رات کا وقت تھا، غیب سے ندائی، اے بندے، جب کوئی پوری دنیا کو میرے لیے ترک کرتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہوں۔ جب زندگی میں لکھی ہوئی ڈائریاں مٹ جاتی ہیں تو میرے مولا کو یہ اعمال نامے سے مٹانے میں دیر نہیں لگے گی۔ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے وہ ساری چیزیں مٹا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ
लैलतुल कद्र की अहम ज़रूरी बात थी जो मैंने तुम्हारे सामने रखा। आज तौबा की रात है, तौबा की रात है, पलट आओ। आज उम्मत जिस कर्ब के आलम में गुजर रही है, तुम्हें अंदाजा है हजारों नौजवान जेलों में आज बंद हैं हमारे, जिनका ना कोई इफ्तारी का इंतजाम न सहरी का इंतजाम। तुम तो रमजान में बाहर घूम रहे हो, रमजान की रौनकें देख रहे हो, रमजान की बहारें देख रहे हो। उम्मत मुस्तफ़ा के हजारों नौजवान आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारे कई उलमा भी अंदर बैठे हुए हैं। कभी कभार उनकी याद आती है तो हमारे लुक़मे कड़वे लगने लगते हैं, फीका लगता है खाना कि हमारे भाई बेकसूर जेलों में बंद हैं। ये किस लिए कि जालिम आज नंगा नाच नाच रहा है। ऐ नौजवानों, आफतें इस कदर हमारे सरों पर आ चुकी है कि अब हमारा क्या महफूज रहा इस मुल्क में। सोचो तो जरा सही, पहले ऐसा था कि दूर दराज से कोई साजिशों के जाल बुनते थे, आमने सामने कोई नहीं आते। लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि सामने तुम्हारे तलवारें लहराई जा रही हैं, सामने तुम्हारे चाकुएं लहराई जा रही हैं, सामने तुम्हें मार डालने की बातें की जा रही हैं, लेकिन कुछ भी यहां पर गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेती। ऐसा लगता है कि आज मुसलमानों की वैल्यू इस मुल्क में चूंटी और मच्छरों से भी कम कर दी गई है कि कोई मार दे तो कोई पूछने वाला भी ना हो। ये सब क्या हमारे ऊपर आफतें आज नहीं है? ये सारी मुसीबतें आज नहीं है? मैं कभी कभार सोचता हूं किन किन मसाइल पर आज मैं गुफ्तगू करूं, किन किन मसाइल पर उलमा से बहस करें, मीटिंग किस बात पर ली जाए, कॉन्फ्रेंस किस बात पर ली जाए। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों के मामलात आज खतरनाक हो चुके, जवानों की हिफाजत पर बात की जाए, जवानों को बेदार किया जाए, इनकी गैरत को बेदार किया जाए, लेकिन फिर पता चलता है कि हमारी बच्चियों के हिजाब भी खतरे में हैं। अब हम बच्चियों के हिजाब पर आते हैं कि सोचते हैं हमारी बहनें, हमारी माएं, हमारी बेटियां, आज इनकी इज्जत और इफ्फत खतरे में है। हम इनकी बात करने ही लगते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ पुकारने वाली अजानें भी खतरे में लगती हैं। अजानों के भी हजारों दुश्मन हैं, एक नहीं हजारों। अजान को तनकीद का निशाना, अजानों के बारे में बात की जाए, मदारिस इस्लामिया खतरे में है। मदारिस पर बात की जाए, इन मौलवियों की दाढ़ियां टोपियां खतरे में है। अगर इनकी बात की जाए, किन किन मसाइल पर मैं आज बात करूं, ऐ जवानों, ये सब बातें की जाए एक तरफ, लेकिन तुम क्या नहीं देखते, रोज सुबह उठते हैं मेरे मुस्तफा को इस मुल्क से एक नई गाली दी जाती है, मेरे मुस्तफा को इहानत का निशाना बनाया जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को गंदी गालियां दी जाती हैं। हम करोड़ों की तादाद में आज आजमाइश के शिकार हैं, आज हम ऐसी आजमाइश में मुब्तला है। लेकिन मुझे दर्द इस बात का होता है कि फिर जिसके घर पर इतनी मुसीबतें उतरी हो, उस घर का बच्चा रात भर पबजी खेलने में मसरूफ है, उस घर का बच्चा जिसकी मां की इज्जतें बाजार में लूटी जा रही है, ये नौजवान आज नुक्कड़ पर बैठ करके अय्याशी में मसरूफ है, और तुम्हारे घरों से धुआं उठ रहा है, और तुम कह रहे हो अभी सावन का बादल आया है। तुम समझ रहे हो कि सावन है? हमारे घर आज फूंक दिए जाने वाले हैं। बच्चों की जिंदगियां खतरे में, बच्चियों का हिजाब खतरे में, हमारी माओं की चादरें खतरे में, हमारी मस्जिदों से बरसों से गूंजने वाली अज़ानें आज खतरे में। बल्कि कभी कभार हम रास्ते से गुजरते हैं, मैं हसरत से इन मीनारों को देखता हूं जो मस्जिदों के हैं, वो मीनार पुकार रहे हैं जवान आजा। अगर तू आज नहीं आया तो कल इन्हें भी गिरा दिया जाएगा, इन्हें भी जमीन बोस कर दिया जाएगा। क्या तुम नहीं देखते इन ऊंचे ऊंचे मीनारों पर जो अजमत इस्लाम बुलंद कर रहे हैं? ये मस्जिदों के मीनारे शो के लिए नहीं लगाए जाते, इस्लाम की शान और शौकत बुलंद कर रहे होते हैं। लेकिन इन मीनारों पर आज जिस तरह के भगवे झंडे लहराकर तुम्हारी गैरत को झिझोड़ा जा रहा है, ऐ नौजवानों, क्या ये सोने का वक्त है? क्या ये अय्याशी का वक्त है? क्या ये औरतों के हुस्न में दामे फरेब में फंसने का वक्त है? क्या ये पूरे मोबाइल इंटरनेट पर अपनी जवानी को बर्बाद करने का वक्त है? नहीं है नौजवानों, तुम्हें जवाब देना होगा। मेरे मुस्तफा करीम की गैरतमंद उम्मत हो तुम। कल क़यामत के दिन अगर तुमसे पकड़कर वो बच्चियां पूछे कि हमारे हिजाब छीने जा रहे थे, हमारे दुपट्टे खतरे में थे, ऐ जवान, तुझे अल्लाह ने ताकत दी थी, तुझे जवानी दी थी, क्या तू अपनी बहन की इज्जत के लिए आवाज तक नहीं उठा सकता था? उस वक्त तुम्हारे पास जवाब क्या होगा?
اے غیرتمند جوانوں اٹھو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج پلٹ آنے کا دن ہے، آج واپس آنے کا دن ہے۔ آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے کہو بہت جی لیا ان عیاشیوں میں، بہت جی لیا ان رنگینوں میں، بہت جی لیا ان رانائیوں میں، اب وقت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ جمال جہاں آرا کو دیکھنے کا وقت ہے۔ اے جوانوں آؤ، پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں صحابہ کی چند باتیں جو تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں، دو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ تم آج بجلیاں گرے، ابر چھا جائے، آسمان سے طوفان برس پڑے، تب بھی تمہارے کان نہیں اٹھتے۔ صحابہ کا حال تو ایسا تھا، صحابہ کا حال۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ مدینے کے صحابی ہیں، بہت پہلے ایمان لائے تھے، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کیے تھے۔ مدینے سے مکہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت بھی کیے تھے اور ایمان بھی لائے تھے۔ مدینے چلے گئے واپس، لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے تھے، اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا۔ کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے، 3 سال۔ مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی سامان نہیں دیتا، مسافت تک نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ملاقات نہیں۔ ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا، اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے۔ سوکھا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں۔ مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سنو، وہ رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے۔ سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں، مدینے میں رہتے تھے، مدینہ خوشحال تھا، کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں، وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی، مدینے میں خوشحال تھے۔ سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے۔ جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے، اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے۔ مدینے والے آ کر پوچھتے سعد یہ تمہارا کیا حال ہے، چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہو اور میں کھجوریں کھاؤں۔ میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں؟ سنا ہے مکہ والوں نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے، اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا۔ وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں، آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے، کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی، نشانہ بنا رہی ہے، کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو، ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی، اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں۔ آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں۔ مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں، نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے، نہ حکومت سے، نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں، یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں، ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے۔ یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے، ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں۔
आजाद घूमते रहते हैं, सब उसी थाल के चट्टे बट्टे। मैं इनसे कोई एक पैसे की उम्मीद नहीं रख रहा हूं। कौन सी अदालतें आज, कौन से कोर्ट, कौन से कचहरी, कौन से डिपार्टमेंट, कौन सी हुकूमतें आज इंसाफ कर रही? सब एक तरफा किया जा रहा है मेरे अजीजों, वन साइड। अब जो आस है इस उम्मत को मैं यही कहना चाहूंगा, अब तुम लोगों के इन दिए हुए लॉलीपॉप के इंतजार में मत रहो जो खिलौना देकर तुम्हें सुला दिया करते हैं। सियासी नेता बड़े बड़े भाषण करके तुम्हें बुज़दिल बनाकर चले जाते हैं। कुछ नहीं होना है, सब हो जाएगा। अब जो होगा वो तुम्हारे बाजुओं की कुव्वत से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी। हाँ, घर में बैठ करके सिर्फ दुआ करने से नहीं, तुम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाओ, चेंज हो जाओ। मैं किस बात की तरफ इशारा कर रहा हूं, तवज्जो से सुनो। जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाए कि मेरा जीना मरना सब नबी के लिए है, फिर देखना कि मेरा रब तबारक व तआला अपने वादे पर पक्का है। कुरान में कहता है वकाना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हमने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो ईमान वालों की। अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी के गुलामों की मदद उतारेगा। हाँ, एक वक्त वो था कि तुम जिस तरफ से गुजरते थे शजर व हजर सलाम करते। हाँ, तुम्हें पता है समंदर रास्ता दे दिया करते। अफ्रीका के जंगल के दरिंदे नबी के गुलामों के तलवे छाटते थे कि मुस्तफा का गुलाम आया है मदीने से। और कहां आज हमारी हालत ये है, आज हमारी हालत ये है कि लोगों की ठोकरों पर तुम्हारी इबादत गाहें आज खतरे में। मीनार, मस्जिद, मिंबर, मेहराब सब अब दांव पर लगे हैं। बल्कि आज मेरा ये जुमला सुन करके जाओ, ये के बाद दीगरे जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म बढ़ता जाएगा। क्यों? इन सब के जिम्मेदार कौन लोग हैं? इमाम हुसैन की एक बात याद आती है, उन्होंने फरमाया था कि जालिम वही नहीं जो तलवार उठाकर गर्दन मारता है, बल्कि जालिम वो है जो जुल्म को देखकर खामोश रहता है। जुल्म को देखकर खामोश। हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारे यहाँ तो सब सेफ है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो गुजरात में हो रहा है, अरे वो एमपी में हो रहा है, अरे वो यूपी में हो रहा है, अरे वो कश्मीर में हो रहा है। याद रखना, पड़ोस में लगे हुए घर की आग की चिंगारी जब उड़कर आएगी तुम्हारा घर भी जलाएगी, वो आग फैलेगी। इसलिए आज इन बिखरी हुई जिंदगियों में सिर्फ एक मैसेज मेरा ले लो। इकबाल से पूछा गया था हमारी बीमारी का इलाज क्या है? उन्होंने कहा था पहले ये तो मालूम कर ले कि बीमारी है क्या, बीमारी का इलाज बाद में, ये मालूम कर ले कि बीमारी क्या है। आज यही कहते हैं ना, अरे नहीं हम मुसलमान पूरे एजुकेशन में पीछे हैं, यही बड़ी बीमारी है। सियासत में इनकी नुमाइंदगी नहीं, ये बड़ी बीमारी है। ये अखलाक में बहुत पीछे है, ये इनकी बड़ी बीमारी है। इनकी क़ियादत नहीं है, ये बड़ी बीमारी। बीमारियां तो लोग अलग अलग अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। हाँ, कुछ लोगों की आदत है कि कैंसर हुआ है लेकिन कहते नहीं गैस की बीमारी है। छुपा रहे हो तुम कैंसर को, कैंसर हुआ है कब तक छुपाओगे? गैस की बीमारी है, एसिडिटी हुई है और कुछ नहीं। तो चूरन खाने से कहां कैंसर जाने वाला है? तुम सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए कह रहे हो कि गैस की बीमारी एसिडिटी है। हकीकत में पहुंचो। इकबाल कहता है सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। मोमिन जो जवाल पजीर है आज, पैसे ना होने की वजह से नहीं, इक्तिदार ना होने की वजह से नहीं, एजुकेशन ना होने की वजह से नहीं, तुम्हारा जवाल का सबब कुछ और है। वो क्या है? इकबाल कहता है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार अपनी। अब इलाज क्या है? इलाज क्या है? इकबाल कहता है इलाज सिर्फ इतना है कि मोहम्मद से वफा तूने, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं।
میرے عزیزوں، یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔ نوجوانوں سے آج میں کہوں گا، آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے، یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میسج دیا تھا، بہترین میسج دیا تھا۔ اے جوان، کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا، اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو، حقیقت میں ہمیں ملی ہے یہ لائف، یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ، ہم آئے ہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں، تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی۔ آج تک وہ تڑپ تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو، آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں، میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی النظرۃ الی وجہ رسول اللہ، فرماتے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو بار بار دیکھنا، یہ میری زندگی کا مشغلہ۔ زندگی انہوں نے اسی لیے رکھی ہے۔ صحابہ کا یہ جذبہ بیدار کر لو، یہ آپ کے اندر تڑپ آ جائے اور عرض کرو مدینے والے کو یوں کہہ کر کہ میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑے دن ہو گئے ہیں، گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری آواز پہنچے گی مدینے انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں کہ وہ آمنہ کا لال، کائنات کا سب سے حسین چہرہ تمہارے خوابوں میں ہوگا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ یہ جذبہ میں تمہارے اندر اس لیے ڈال کر کے جا رہا ہوں کہ آج شاید آنکھیں بہت تھکی ہوئی ہیں دنیا دیکھ دیکھ کر کے، ان بازاروں کی زینت کو دیکھ دیکھ کر کے بے غیرتی آ گئی، ایمان کی حلاوت میں کمی آ گئی، نظریں آج گناہ کر 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 کے اس قدر عیاش اور بے حیا ہو گئی کہ اب خون دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنے بھائیوں کے گردنوں پر چلتی ہوئی چھری دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی، اپنی ماں اور بہنوں کو بازار میں اجڑتا ہوا دیکھ کر کے بھی بیدار نہیں ہوتی۔ ان آنکھوں کی خطا یہ ہے کہ ان آنکھوں کو ہم نے یاش بنایا ہے، یا تو پھر پورنوگرافی کے ذریعے سے، یا تو پھر شیطانی رقص کو دیکھ کر کے، یا دنیا کی چکا چون نے تمہیں بیزار کر رکھا ہے۔ آؤ ان آنکھوں کو آج کی رات یہ طے کر لو کہ میں اب دیکھنے کی طلب لے کر کے جاؤں گا گھر، اس لیے کہ میں نے سنا ہے میرے آقا، میرے مصطفیٰ مدینے والے بڑے غیرت مند ہیں، حاتم تائی جتنی سخاوت نہیں کرتا
میرے مصطفیٰ وہ ایک لمحے میں سخاوت کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ کبھی کسی نے مانگا ہو وہاں سے نہ کبھی نہیں آیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اے جوانوں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو مانگنے میں دیر کس بات کی, پوچھنے میں دیر کس بات کی. آؤ اب مصطفیٰ کریم کے دربار میں یہ نہیں کہیں گے کہ میرے آقا اب ان حالات کو سدھار دو, ان حالات کو آپ سنوار دو, بلکہ اب یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو, ایک بار اپنا جلوہ دکھا دو. یا رسول اللہ آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اس چہرے جمال جہاں کا نقش تمہارے سامنے دے کر جاتا ہوں. آج کی رات کے بعد اسی طرف میں اپنی باقی زندگی گزار لینا, اس لیے کہ جس دیوانے اور جس عاشق کے دل میں یہ طرف ہو جائے کہ مجھے اب کائنات کا سب سے بڑا حسن دیکھنا ہے, قسم رب ذوالجلال کی دنیا کی کوئی حسینہ اسے اپنی طرف بلا نہ سکے گی, کوئی حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکے گا. وہ حسن ہی کیسا تھا جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں انجمن میں آئے تو ایسا لگتا حسین گلاب کھلا ہو, جب بات کرے تو ایسا لگے کہ دانتوں سے نکلنے والی روشنیوں سے رات میں اجالے پیدا ہو جائے. وہ حسین چہرہ ایسا کہ بلے بالا امامہ, گھنی زلفیں, بل کھاتی ہوئی زلفیں, اور رخ مسکرائے تو انار سے زیادہ سرخی, اور لبوں پر گلاب سے زیادہ حسین پنکھڑیاں, اور وہ لبھائے ناز جن سے جھڑتے ہیں ہزاروں موتیاں. میرے عزیزوں اس چہرے جمال جہاں آرا کا تصور میں دے جاتا ہوں. آج پلٹنے کی رات ہے, اس گنبد خضرا کی چھاؤں میں لے آتا ہوں جہاں دیکھنے کا تمہارے اندر یہ ایسا جذبہ پیدا ہو جائے. وہ کیسا حسن تھا جس کو شاعر کہتا ہے چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, عارض ہے کہ والفجر کی آیات کے امی ہے, اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, اور گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے, باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا, قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دان شیراز شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دبکتے ہوئے ہیرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے, یا ٹھہرا ہوا موسم ہے یہ قدرت کا عجیبہ ہے. عزیزان گرامی اس مصطفیٰ کریم کے حسن کا عکس کوئی آج تک نہ لا سکا ہے نہ لائے گا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آج واپس آنے کا وقت ہے. مجھے امید ہو گئی ہے کہ آج کے بعد ہمارا جوان گناہوں سے توبہ کرے گا اور یہ عزم کرے گا جیوں گا میرے مصطفیٰ کی رضا کے لیے, جیوں گا میرے مصطفیٰ کی. آج یہ عہد کرتے ہیں آپ. یہ درد ملک شام کا درد بھی ہمیں ستا رہا ہے, یمن کا بھی, عراق کا بھی, افغان کا بھی, جہاں کے بچے بھوکوں مر رہے ہیں, علاج کی کمی کی وجہ سے ریگستانوں میں مر جاتے ہیں. ایک بچے کو گوشت کی ایک بوٹی دی جائے تو ایسے لپکتے ہیں میرے عزیزوں جیسا لگتا ہے سالوں سے کھایا نہیں ہے. یہ میرے مصطفیٰ کی امت کے آج حالات ہے, اور میرا ملک آج کس کرب سے گزر رہا ہے وہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ العزیز کسی اور موقع پر میں عرض کروں گا. اور ان ظالم درندوں کو میں یہاں سے کہتا ہوں جو میری ہر بات ریکارڈ کرتے ہیں, کرو جتنا ظلم کرنے کی طاقت ہے تمہارے پاس.
اس لیے کہ تمہاری طاقت نہ فرعون کے برابر ہے، نہ شداد کے برابر ہے، نہ قارون کے برابر ہے، نہ حامان کے برابر ہے۔ اور کتنا ظلم کر سکتے ہو، ہماری گردنوں پر تم کرسی ہی بچھا سکتے ہو۔ انتظار کرنا میرے رب ذوالجلال کی طرف سے، جب وہ لاٹھی چلے گی تو بڑی بے آواز چلے گی۔ یہ تم نے آج جن اذانوں کے متعلق آواز اٹھائی ہے، کل تمہارے کانوں پر بھی یہی آواز گونجے گی انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ نہ کبھی کل جھکے تھے نہ آج جھکیں گے، ہم جھکتے ہیں تو صرف پروردگار عالم کی بارگاہ، ہماری پیشانی خم ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ تم کیا کیا چھینو گے؟ ہماری روٹیاں، ہمارے دانے، ہمارے کپڑے، ہمارے چہرے، کیا کیا کر سکتے ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وقت کا چنگیز بھی آیا، وقت کا ہلاکو بھی آیا۔ اسلام کا پودا کل بھی لہلہا رہا تھا، آج بھی لہلہا رہا ہے، اور صبح قیامت تک اس کی روشنی برقرار رہے گی۔ تم سب کے نشان مٹ جائیں گے، تم چنگیزوں کی طرح غائب ہو جاؤ گے، اور باقی اگر اس زمین پر کچھ رہے گا تو میرے مصطفیٰ کا نعرہ باقی رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ بس اخیر میں اتنا کہوں گا، اے رب ذوالجلال بس اتنی زندگی دے دے، ان کتوں کی موت ہم دیکھ سکے، ان ظالموں کو منہ رگڑتے ہوئے زمین پر ہم دیکھ سکے، جنہوں نے ظلم کی داستانیں لکھنی شروع کی ہے۔ اے رب قدیر اب ہماری جماعت میں بازوئے خالد پیدا فرما دے، اب ہماری جماعت میں صلاح الدین کو دوبارہ زندہ کر دے۔ مولا کریم ہمیں شجاعت فاروقی عطا کر، اور مولا آج لیلۃ القدر میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، کسی ماں کی گود میں حیدر کرار کا نائب پیدا فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تیرے حبیب پاک کی امت کو اس قسم پرسیب سے آزاد کرائے، اور اس کی قیادت میں مولا ہم پرچم اسلام لہرائے، اور پھر اپنا تان کر اس زمین پر پکارے تو یہ پکارے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔